والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، حقیقی بادشاہ ہے اور ہر عیب سے پاک ہے، سلامتی اور امن دینے والا ہے، نگہبان ہے، غالب ہے، زبردست ہے، اور اللہ لوگوں کے مقرر کیے گئے شریکوں سے پاک ہے۔ محترم حضرات، سورۃ الحشر آخری آیت سے پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ وہی اللہ ہے جو حقیقی معبود ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اور جو ہر عیب سے پاک ہے، اور اللہ کی ذات ہے جو سلامتی بخشنے والی ہے، لوگوں کو امن دینے والی ہے، لوگوں کو سکون دینے والی ہے، لوگوں کی ضروریات کا، لوگوں کے رزق کا خیال رکھنے والی ہے، اور اللہ تعالی غالب ہے، ہر چیز پر وہ غالب ہے۔ اور اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں کہ زبردست ہے، وہ ہر چیز کو پوری طرح کنٹرول کیے ہوئے ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بڑائی والا ہے، اس کی بڑائی کا کسی کو اندازہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ محترم حضرات، بہت پیاری آیا ہے، اس کی تلاوت کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی قربت کو حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام تر شریکوں سے پاک ہے۔ بہت سے لوگ انجانے میں اور لا علمی میں اللہ کی صفات کے ساتھ کسی اور کو منسلک کر دیتے ہیں، اللہ کی صفات میں کسی اور کو ٹچ دے دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو دنیا میں بھی نہیں ہیں لیکن ان کو بھی اللہ کے ساتھ منسلک کر دیا جاتا ہے، جس بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہر طرح کے جو شریک کیے جاتے ہیں اللہ ان سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انسان کا ہر گناہ معاف کر سکتا ہوں، لیکن جو ہی شرک کی باری آتی ہے میں کسی بھی مشرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اس حوالے سے جتنی زیادہ گناہ ہیں اگر وہ دیکھا جائے اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، لیکن شرک کا گناہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو شرک کا گناہ بڑھ جائے گا۔ تمام گناہوں کی معافی کا امکان ہے، تمام گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ معاف کر سکتے ہیں، سزا دینے کے بعد معاف کر سکتے ہیں، لیکن محترم حضرات شرک کا جو گناہ ہے اس کی سزا بھی جو ہے وہ نامکمل رہے گی، اور ہمیشہ جلتے رہیں گے لوگ، جہنم میں رہیں گے لوگ، کیونکہ وہ مشرک۔ یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا مسئلہ ہے کہ وہ کسی مشرک کو نہیں چھوڑے گا، اور ہر مشرک کو اللہ تعالیٰ جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں پھینک دے گا، کیونکہ اس نے وہ کام کیا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بار بار متنبہ کیا تھا کہ یہ کام نہ کرنا، باقی کاموں کے بارے میں ممکن ہے میں تمہیں معاف کر دوں، لیکن اس سے میں معاف کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ لیکن انسان جو ہے وہ بھاگتا ہے اور اللہ کے علاوہ دوسروں کے سہارے میں جانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔